ہمیں نظر آیا کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال اس قیادت کے لیے، اس نبوت کے لیے تیار کیا تھا۔ ان ساری کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس میں ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے پہلے تیار کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی کوالٹیز میں ہمیں اڈیپٹیبلٹی، یعنی ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا جیسے جیسے وہ نمودار ہو رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیغمبر کو ان لوگوں سے ڈیل کرنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا جو کہ بہت ڈیفیکلٹ لوگ بھی تھے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت کے عربیہ میں ان لوگوں کے لیے ایک خدا پر ایمان لانا بہت مشکل تھا۔ کتنے 100 سالوں کے لیے ان کی تجارت اور ان کا بزنس اسی چیز پہ بیسڈ تھا کہ وہ پوری دنیا سے وہاں پر لوگ تجارت کے لیے آتے تھے اور بہت سارے خداؤں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس مشکل معاملے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی گائیڈنس کی، ان لوگوں کی اصلاح کی، اور سبحان اللہ انہی لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمان نکالے جنہوں نے جنریشنز کے لیے پوری دنیا کی شکل بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے اس ماحول کو بالکل بدل دینا اور اس میں جو لوگوں کی زندگی کا پرپس تھا اس موٹیو کو ہی بدل دینا، یہ کسی ایک عام انسان کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کی اس سیریز میں آپ کی کوشش یہی ہے کہ اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اور آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی اس کا رنگ کچھ یوں آیا لوگوں کے سامنے کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ان کے پہلو تھے زندگی کے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھانپنے کی کوشش کی۔ عام مفہوم میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا یہ انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ اگرچہ کہ اس پروگرام کے ذریعے تو ہم کسی ایک اسپیسیفک کوالٹی یعنی کہ لیڈرشپ کوالٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام لوگوں کی انٹریکشن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری پلاننگ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ اور اپنے گھر والوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں جو ان کی شخصیت کے کی فیکٹرز تھے، کی کریکٹرسٹکس تھے، ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ہمارے آج کل کے نوجوان، آج کل کے ینگ لیڈرز، آج کل کے انسپائرنگ یوتھ جو ہے وہ اپنی زندگی میں انہی کوالٹیز کو لے کے آئے۔ اور اگر ہمارے دین کی ایک خوبصورت بات، تھوڑا سا ہم ڈائیگریس کر جائیں گے، لیکن ہمارے دین کی خوبصورتی عمر یہ ہے کہ، اور یہ ایک بہت بڑا پلس بونس پوائنٹ ہے جو کہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، سمجھ آتا بھی ہے تو شاید ان کو یاد نہیں رہتا، وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں نیت کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایمفسس ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کی نیت کیا ہے۔ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھ کے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، ہمارے جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ اگر میں اور آپ اپنی نیت کو یہ کر لیں کہ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو سننے والے کان سب سے زیادہ قریب ہمارے اپنے کان ہیں، تو ہماری نیت یہ ہے کہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرسٹکس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ تمام کی تمام کریکٹرسٹکس اور خوبیاں ہم اپنے اندر بھی لے کے آ سکیں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکیں۔ اور شیخ بلال، بالکل جب ہم علم اور علم النافع میں فرق دیکھتے ہیں تو علم کسی چیز کی نالج ہونا ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو نالج ہو ان سبجیکٹس کی، بٹ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کرنا اور اس کو اپنی دن بدن کی زندگی میں لانا، اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہمارے جو کارپوریٹ افیئرز ہیں یا جو مینجمنٹ کے معاملات ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گے۔ اب ہجرت کا ٹائم آ گیا تھا، ہمارے پیغمبر کو یہ سوچنا تھا کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ یہ ہجرت کریں گے ان کو کیسے تیار کرنا ہے۔ شیخ صاحب، آپ کی اسٹڈی اور ریسرچ میں
ہمارے پیغمبر کی وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اس ہجرت کو سٹارٹ کیا، اس ہجرت کا پورا جو پروسیس ہے وہ کور ہوا، اور اب ہمارے پیغمبر پھر اپنے آپ کو یثرب میں پاتے ہیں اور وہ سلسلہ چلتا ہے. ان کوالٹیز کے بارے میں شیخ صاحب ذکر کریں. یثرب میں جانا تو کافی لیٹر آن کی بات ہے. اس سے پہلے جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے ایونٹس ہیں جن کو اگر تھوڑا سا ہم بریک اپ کر کے ون بائی ون اسٹڈی کریں تو انشاءاللہ بہت ساری لیڈرشپ کی کوالٹیز ہمیں سامنے آئیں گی. ہم جو لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے کہ ان لیڈرز کے لیے جو کہ اب اسٹیگننٹ پوزیشن سے گروتھ کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں، یا اسٹیبل ہونے کے بعد فردر گرو کرنا چاہتے ہیں، یا ایک اپریسڈ انوائرمنٹ سے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں، تو ان لیڈرز کے لیے کیا کوالٹیز ہمارے سامنے آنی چاہیے. تو اپنے جسٹ ٹو ریکیپ تاکہ ہمارے ساتھیوں کو بھی یاد آ جائے کہ لاسٹ ٹائم بات کیا ہو رہی تھی. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہجرت سے 3 سال پہلے کے ایونٹس تھے ان کو اسٹڈی کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیگننٹ ٹو گروتھ کی طرف جانے سے پہلے سے ہی پلاننگ شروع کر دی تھی، اور شارٹ ایکسپیریمنٹس کر کے پھر بڑی موو کی طرف گئے تھے. ایک چیز جو میں اس وقت پہنا بھول گیا تھا وہ یہ تھی کہ اگرچہ کہ ہم یہ بات تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اوپر توکل بے انتہا تھا، یعنی کہ ٹرسٹ ان اللہ ان ایوری میٹر واز پیراماؤنٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اکثر لوگ اس چیز کو کنفیوز کر جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے اوپر چیزیں چھوڑ دینا اور خود کوئی پلاننگ نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چیزوں کو بہت مائنیوٹلی پلان کرتے تھے. پلان اے، پھر اس کے بعد اس کا بیک اپ پلان بھی ہوتا تھا. چیزوں کو اپنے اینڈ پہ سیکیور کرنے کے بعد پھر اللہ کے اوپر توکل کیا کرتے تھے. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ ایک چیز پہ فرم ہو جائیں پھر اللہ کے اوپر توکل کریں. تو پہلی چیز تھی خود فرم ہو جانا، خود اپنے اوپر ڈیسائیڈ کر لینا کہ کیا کیا چیزیں تھیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ چل رہی تھی. وہ آپ جانتے تھے فرام 5th ایئر آف نبوت آنورڈس، یا کہ اب چیزیں مکہ میں اسٹیل ہوتی جا رہی ہیں، مشکل ہوتی جا رہی ہیں. لہٰذا پہلے ہم نے ڈسکس کیا لاسٹ ایپیسوڈز میں ابیسینیا حبشہ کی ہجرت کے بارے میں. پھر 3 ایئرز لیڈنگ اپ ٹو جو مدینہ کی ہجرت تھی، اس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ سب سے پہلے ایک چھوٹا گروپ آیا تھا. اچھا، اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یثرب والوں سے ہی بات کر رہے تھے، وہی والی بات کہ اٹ وازنٹ جسٹ پلان اے، دیر ور ڈفرنٹ پلانز ان پلیس جن کے بارے میں چل رہا تھا.